وادی کیلاش بمبورت میں ہندوکش سنو سپورٹس کلب کے زیر اہتمام کیلاش آئس اینڈ سنو فیسٹیول یعنی سرمائی کھیلوں کا میلہ منعقد ہوا۔ یہ میلہ 3 دن تک جاری رہا۔ کیلاش آئس اینڈ سنو تہوار میں 200 سے زیادہ لڑکے اور لڑکیوں کو برفانی کھیلوں کی تربیت بھی دی گئی۔ سپورٹس کلب کے صدر شہزادہ ہشام الملک نے تمام سرکاری اور غیر سرکاری اداروں کا شکریہ ادا کیا جن کی تعاون سے یہ تہوار کامیاب رہا۔ ان کا کہنا ہے کہ اس سے ونٹر ٹورزم یعنی سرمائی سیاحت فروغ پائے گی۔ ٹورسٹ کو بھی میرا یہی پیغام ہے کہ اس طرح کے ایونٹس میں اور اس طرح کے فیسٹیولز میں جب وہ اپنا حصہ ڈالتے ہیں یا وہ آتے ہیں تو وہ ایک سوشل کاز کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ برفانی کھیلوں کے اس تہوار میں بچوں اور بچوں نے بھی حصہ لے کر اس سے خوب لطف اندوز ہوئے۔ میرا نام حسنات ون ہے اور جو آج جو فیسٹیول ہوا بمبریت میں وہ کافی اچھا تھا، بہت مزہ آیا۔ اس طرح کے فیسٹیول اور ہونے چاہیے یہاں پر چترال میں۔ میرا نام انم خادم ہے اور میں اپر چترال سے ہوں۔ آج میں بروغل میں اسکینگ کرنے آئی تھی اور آج مجھے بہت مزہ آیا کیونکہ یہ میرا پہلا وقت تھا ادھر اسکینگ کرنے کا۔ السلام علیکم، میرا نام عائشہ ہے، میں اسکینگ کیا آج، مجھے بہت مزہ آیا۔ پاکستان پاورٹی ایلیویشن فنڈ کے سربراہ نادر گل نے خصوصی طور پر اس میں شرکت کی۔ اس طرح کے فیسٹیول کی بہت ضرورت ہے۔ ایک تو یہ کہ جو خوبصورت علاقہ ہے ہمارا پاکستان کا، اس کو اجاگر کیا جائے۔ ضلع انتظامیہ کے اہلکاروں نے یقین دہانی کرائی کہ آنے والے سالوں میں اس تہوار کو مزید منظم اور بہتر طریقے سے منائیں گے اور نیشنل لیول پہ بھی اینڈ آئی ہوپ انٹرنیشنل لیول پہ بھی ونٹر فیسٹیول کو ہم پروموٹ کریں گے۔ علاقے کے متحد ناظرین کے مطابق سرمائی کھیلوں سے وادی کیلاش میں سردیوں کے موسم میں بھی سیاحت فروغ پائے گی۔ تو یقیناً یہ کھیلوں کے حوالے سے بھی اور علاقے کے حوالے سے بھی بہتری کی طرف آتا ہے۔ ڈسٹرکٹ اسپورٹ آفیسر لور چترال نے ان کھیلوں کو مقامی کھلاڑیوں کے لیے نہایت مفید قرار دیا۔ تو ایکٹیویٹی ہم نے اس طرح کا کہ یہ لوگ آ جائے اور جو معیشت اور اس کا جو فائدہ ملے لوکل لوگوں کو۔ 3 روزہ کیلاش آئس اینڈ سنو تہوار کے دوران سنو سکینگ، آئس ہاکی کے مقابلوں کے ساتھ ساتھ برف پوش میدان پر کبڈی اور 1 پاؤں سے دوڑ کے مقابلے بھی منعقد ہوئے۔ وادی کیلاش کے برف پوش میدان اور یخبستہ موسم میں اس قسم کے کھیلوں سے موسم سرما میں بھی سیاحت فروغ پائے گی جس سے اس پسماندہ علاقے کی معیشت پر مثبت اثرات پڑے گی۔ موسم سرما میں اس برف پوش میدان میں اگر ایک جانب کھلاڑیوں کو کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے تو دوسری جانب ان کھیلوں سے یہاں کی ٹورزم بھی پروموٹ ہو جاتے ہیں اور یہ علاقہ کی ترقی کا باعث بن جاتا ہے۔ احمد زادہ غلامت فاروقی، چترال۔